جو اپنے صبح و شام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھتے ہیں، احادیث کو پڑھاتے ہیں، مخلوق خدا میں قال اللہ و قال رسول اللہ کی تعلیم کو عام کرتے ہوئے جن کے سب شب روز گزرا کرتے تھے، ایسے ایک محدث کا دنیا سے انتقال ہو گیا۔ تو جب وہ دنیا سے پردہ فرما گئے تو ایک دیکھنے والے انہوں نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ بتلاؤ تو صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس محدث کبیر، اس محدث عظیم نے کہا کہ خدا جل جلالہ نے میری مغفرت فرمائی ہے، رب نے مجھے بخش ڈالا ہے۔ تو اس خواب میں دیکھنے والے نے کہا کہ ہاں مجھے بھی اللہ سے یہی امید تھی کہ آپ کی مغفرت ضرور ہوگی، اس لیے کہ آپ کے تمام تر جو وقت تھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عمل کرتے ہوئے، ان تعلیمات کو عام کرتے ہوئے گزرا کرتا تھا۔ ہم نے جب بھی آپ کو دیکھا قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے دیکھا، جب بھی ہم آپ کے پاس آتے احادیث مصطفیٰ کو لکھتے اور احادیث مصطفیٰ کو سکھاتے ہوئے دیکھا۔ گویا زندگی کا آپ نے تقریباً تمام تر وقت جو ہے حضور کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، حضور کی تعلیمات کو عام کرتے ہوئے، مخلوق خدا کے پاس آقا دو جہاں کی تعلیمات کو پہنچاتے ہوئے ہم نے آپ کو گزارتے ہوئے دیکھا ہے۔ یقیناً اللہ سے یہی امید تھی اور رب تبارک و تعالیٰ آپ اس خدمت کا صلہ تو آپ کو ضرور عطا فرمائے گا اور آپ کی مغفرت ہو کر ہی رہے گی، ہمیں اس بات کا یقین تھا اور خدا سے یہی امید تھی۔ وہ بزرگ مسکرانے لگے، کہا کہ یقیناً قرآن سیکھنے اور سکھلانے کا بڑا مقام ہے، احادیث کو پڑھنے اور پڑھانے کا بڑا مقام ہے، مگر وحدہ لا شریک خالق ارض و سما نے جو میری مغفرت فرمائی ہے، میری جو بخشش فرمائی ہے، وہ اس عمل کی بنا پر نہیں کہ میرے صبح و شام قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے گزرے ہیں، احادیث کو لکھتے اور سکھاتے ہوئے گزرے ہیں۔ پوچھا پھر کس عمل کی بنا پر خدا جل جلالہ نے آپ کی مغفرت فرمائی؟ وہ محدث کہتے ہیں کہ سنو، در حقیقت میں بات یہ ہے، ایک دن میں آقا کی تعلیمات کو لکھنے کے لیے، احادیث کو لکھنے کے لیے غسل کیا، صاف لباس پہنا، ایک کاغذ لے کر قلم لے کر میں آقا کے فرمان کو لکھنے کے لیے بیٹھتا ہوں، تو جو ہی قلم کو میں نے سیاہی میں ڈبویا اور آقا کے فرمان کو لکھنا چاہا، میں نے کیا دیکھا؟ ایک مکھی اڑتے ہوئے آ کر میرے قلم پر بیٹھ جاتی ہے، تو وہ قلم پر جب بیٹھ گئی دل میں خیال کیا شاید یہ مکھی پیاسی ہوگی، پیاس بجھانے کے لیے سیاہی پر آ کر بیٹھی ہے۔ چند لمحوں کے لیے میں نے اپنی انگلی کو حرکت نہ کیا، قلم کو یوں ہی کھڑا رکھا یہاں تک کہ مکھی اڑ کر چلے گئی۔ پھر اس کے بعد میں نے قلم کو دوبارہ دھویا، آقا کے احادیث کو لکھنے میں مشغول ہو گیا، دنیا سے میں انتقال کر گیا۔ رب کی بارگاہ میں جب حاضری ہوتی ہے، خدا کی بارگاہ سے ندا ہوتی ہے، اے بندے خدا ہم تمہاری مغفرت کا اعلان کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا مولا کس عمل کی بنا پر میرے رب کی طرف سے ندا ہوتی ہے؟ ایک وقت جب تم میرے حبیب کے فرمان کو لکھنے کے لیے بیٹھے تھے، تمہارے قلم کی سیاہی پر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی، تو تم نے اس کی پیاس کا خیال کیا، کچھ دیر تک اپنے قلم کو حرکت نہ دیا، لہٰذا مکھی کی پیاس کرنے کا عمل خدا کو اتنا بھا گیا ہے، رب نے اس عمل کی بنا پر تمہاری مغفرت فرما ڈالی ہے اور ہم نے تمہیں بخش ڈالا ہے۔ غور کیجئے میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن پڑھنے کا مقام اپنی جگہ ہے، احادیث کو سیکھنے اور سکھانے کا مقام اپنی جگہ ہے، مخلوق کی مدد کرنا، مخلوق کی پیاس کو بجھانا اللہ اس کے رسول کے یہاں اتنا پسندیدہ عمل ہے۔ ایک بندے نے ایک مکھی کی پیاس کا جب خیال کیا، خدا نے یہ انعام دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما ڈالی، ان کی بخشش فرما ڈالی۔ تو غور کرے، جب ادنا سے ادنا مخلوق کی مدد کرنے کا یہ صلہ ہو، ادنا سے ادنا وہ مخلوق جس کی نگاہ ہماری نگاہوں میں کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، جس کی نگاہوں میں ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، ایک انسان ایک مکھی کی پیاس کا بھی خیال کر رہا ہے، خدا یہ انعام دے رہا ہے رب کی بارگاہ سے، اس کے لیے مغفرت کی خوشخبریاں سنائی جا رہی ہو۔ تو جب مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرے، پڑوسی پڑوسی کی مدد کرے، بھائی بھائی کی مدد کرے، دوست دوست کے کام آئے، اللہ اکبر کبیرہ، رب کی کتنی عنایتیں کتنی برکتیں اس بندے پر نچھاور ہوگی، یقیناً ہم اسے سمجھ نہیں سکتے۔ میرے دوست اور حاضرین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرے آقا اسی لیے فرماتے ہیں میں اگر مسجد نبوی میں 2 مہینے تک اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھوں،
اس بات سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ 2 گھڑی کے لیے اپنے گھر سے نکلوں اور کسی مسلمان کی مدد کر کے آؤں، مجھے یہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے۔ 2 مہینے میں اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں کسی مسلمان کی مدد کے لیے نکلوں اور اس کی ضرورت کو پورا کر کے آؤں۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، مخلوق خدا کی مدد کرنا، مخلوق خدا کی اعانت کرنا، مخلوق خدا کی ضرورت کو پورا کرنا، کسی مظلوم کی اعانت کرنا، یہ اللہ اس کے رسول کی نگاہوں میں اس قدر پسندیدہ عمل ہے کہ حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف سے بڑھ کر اسے پسند فرمایا ہے۔ آج میرے دوست اور بزرگوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف نماز اور روزے میں رکھا گیا ہے، دین صرف حج و زکوٰۃ کی حد تک ہم نے محدود کر رکھا ہے، مگر میں آپ کو بتلاتا چلوں صرف 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنا ہی دین نہیں ہے۔ ماہ رمضان مبارک کے 1 مہینے کے روزے رکھنا سال میں 1 مرتبہ صرف یہی دین نہیں ہے۔ زندگی میں 1 مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت سے اپنے آپ کو مالا مال کر لینا صرف اسی کا نام دین نہیں ہے، بلکہ ایک بھوکے کو کھانا کھلانا بھی دین ہے، ایک پیاسے کی پیاس کو بجھانا بھی دین ہے، ایک ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا بھی دین ہے، قرض دار کو قرض ادا کرنے کے لیے مہلت دینا بھی دین ہے، پڑوسی کے کام آنا بھی دین ہے، غریبوں کی اعانت کرنا بھی دین ہے، مظلوم کی مدد کرنا بھی دین ہے، ظالم کو ظلم سے روکنا بھی دین ہے۔ حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ تعلیمات ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں جس پر آج عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے میرے دوستوں اور بزرگوں